بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے پتلی تماشا۔ یہ کہانی لندن کی ایک ویران گلی میں ہونے والے ایک ایسے تماشے کی ہے جس کا انجام بے حد چونکا دینے والا تھا۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی پتلی تماشا۔ اس کے چمکتے کرمزی کوٹ کی وجہ سے اس کو دوسرے مسافروں کے درمیان تلاش کرنا نہایت آسان تھا۔ منتظر لوگوں کی بھیڑ کے بیچ میری طرف بڑھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ ہلایا تو وہ اپنا سوٹ کیس زمین پر پھینکتے ہوئے بے تابی سے میری طرف لپکی۔ اپنی اونچی ایڑی والے جوتوں اور چست و تنگ اسکرٹ کے باوجود وہ ہر ممکن تیزی سے بھاگی اور آ کر میرے بازوؤں میں تقریباً جھول گئی۔ اس کا سانس بے قابو ہو رہا تھا۔ او ڈارلنگ، وہ بے خودی کے عالم میں تھی۔ ہیتھرو ایئرپورٹ کے پرہجوم لاؤنج میں اس کے ہونٹ بے قابو ہو رہے تھے۔ لوگوں کی اس بھیڑ کے درمیان ہم ایک دوسرے میں کھو سے گئے۔ آتے جاتے لوگ حیرت اور مسرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں رشک اور حسد بھی تھا۔ اپنے اس بے باک رویے کے بغیر بھی وہ نمایاں اور مرکز نگاہ تھی۔ وہ مجھ سے کم از کم 15 سال بڑی تھی، جبکہ میری عمر صرف 30 سال تھی۔ لوگوں کے بقول میں ایک ہینڈسم جوان آدمی تھا۔ لمبا تڑنگا، گھنگریالے کالے بال، بڑی بھوری آنکھیں، مگر اس کا تو انداز ہی جدا تھا۔ اس کی ہر ادا میں کشش تھی، جسم یوں جیسے سانچے میں ڈھلا ہو۔ دیکھنے والا نشیب و فراز میں ایسا الجھتا کہ پھر سنبھل ہی نہ پاتا۔ وہ طرح دار خاتون تھی۔ اس وقت بھی وہ ہیروں سے مزین زیورات پہنے ہوئے تھی۔ اس کے کالے بال نہایت نفاست سے سلجھے ہوئے تھے۔ اس کا سرخ کوٹ نہایت جدید انداز کا تھا۔ میں نے لوگوں کی نگاہوں کی تپش محسوس کی تو نہایت آہستگی سے علیحدہ ہوا اور اس طرف بڑھا جہاں اس کا سوٹ کیس پڑا تھا۔ میرے قریب سے گزرتی ایک فلائٹ انٹینڈنٹ نے رک کر میری طرف دیکھا۔ جب ہم دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں تو اس لڑکی کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تیر گئی جسے میں کوئی معنی نہ دے سکا۔ جب میں سوٹ کیس اٹھا کر مڑا تو وہ آگے نکل چکی تھی۔ او مارٹن، میں تو یقین ہی نہیں کر پا رہی۔ ہمارے پاس 10 دن ہیں، جب کسی کا ڈر نہیں، کوئی جلدی نہیں، سب کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ ہم آزادی کے یہ 10 دن کیسے گزاریں گے؟ وہ میرے ساتھ چپک کر چلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جیسا تم چاہو گے، میں مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ تھیٹر؟ یقیناً، ہر رات اگر تم پسند کرو تو۔ اوپیرا، کانسرٹ، جو تم چاہو۔ شاپنگ بھی؟ جی بھر کے۔ ڈانسنگ؟ صبح سے رات گئے تک۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ چلتے چلتے رک گئی اور تقریباً میرے اوپر جھکتے ہوئے بولی، مارٹن، تم نہیں جانتے تمہارے ساتھ یہاں آ کر میں کتنی خوش ہوں۔ مجھے اس کے بچوں کے سے انداز پر ہنسی آ گئی۔ میں نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور بولا، کیا ہمارے پاس ان تمام کاموں کے علاوہ اپنے لیے بھی کوئی وقت ہوگا یا نہیں؟ کیوں نہیں، اسی لیے تو ہم یہاں آئے ہیں، وہ میرے ساتھ چپکتی ہوئی بولی۔ تم میرے لیے اس دنیا میں سب سے اچھے دوست ہو نا؟ وہ اٹھلاتے ہوئے بولی۔ میں جواباً صرف مسکرا دیا۔ پھر ہم دونوں ٹیکسی کی عقبی سیٹ پر ڈرائیور کی موجودگی سے بے پرواہ صرف اس بات پر بحث کرتے رہے کہ کون زیادہ اچھا دوست ہے۔ میں وینڈرون اسٹار اور بلنٹ کی قانونی فرم میں ان کا جونیئر پارٹنر تھا اور اب مسز سلویا وینڈرون کے ساتھ چھٹیاں گزارنے لندن پہنچا تھا۔ میں احتیاطاً چند دن پہلے یہاں آ گیا تھا اور ہوٹل میں کمرہ بک کروا لیا تھا، اور مسز سلویا وینڈرون آج یہاں پہنچی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، لیکن ہماری دلچسپیاں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھیں۔ وہ شاپنگ، ڈانسنگ اور ہلے گلے میں خوش رہتی تھی، جبکہ میں گھڑ دوڑ کا دیوانہ تھا۔ آج بھی سلویا قریب ہی کہیں شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی اور میں کمرے میں شیری کے گلاس کے ساتھ ٹی وی پر گھڑ دوڑ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سلویا نے آج شام اوپیرا جانے کا پروگرام بنا رکھا تھا، جبکہ اس خیال سے ہی میری روح فنا ہو رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے قریب رہے، مگر وہ تو آزاد تتلی کی طرح گلشن گلشن اڑ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اوپیرا میرے لیے بوریت کی آخری حد ہوگی، مگر وہ تو بہت ضدی تھی۔ اس نے اپنی بات منوا کر ہی چھوڑنی تھی۔
ہوٹل کے برآمدوں میں چکراتی رسیلی نوجوان ویٹرسوں کو دیکھ دیکھ کر بھی میں اکتا چکا تھا، لہٰذا غیر ارادی طور پر کھڑکی کھول کر نیچے گلی میں جھانکنے لگا۔ سفید دھند ایک چادر کی طرح چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، دور تک دیکھنا مشکل تھا۔ نیچے گلی میں چلنے والے لوگ سیاہ پشت والے کھٹملوں اور چیونٹیوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ نیچے جھانکتے ہوئے دھند کے اس پار مجھے جانے پہچانے کرمزی کوٹ کی ایک جھلک نظر آئی۔ کوئی ٹیکسی سے باہر نکل رہا تھا، یہ یقیناً سلویا ہی تھی، لیکن یہ ٹیکسی سے کیوں آئی؟ وہ تو ایک قریبی سٹور کا کہہ کر گئی تھی۔ یہ سب خیالات میرے ذہن میں آئے، مگر پھر میں نے ان کو جھٹک دیا۔ مجھے اس کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہفتے بعد وہ واشنگٹن لوٹ جائے گی، جہاں فرم کے اکاؤنٹ میں سے اس کے تمام اخراجات کا بل ادا کر دیا جائے گا۔ کھڑکی بند کرتے ہوئے میں آ کر دوبارہ بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ اسی وقت سلویا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر ہینگر پر لٹکایا اور آ کر میرے ساتھ بستر میں لیٹ گئی۔ تھکن اس کی آنکھوں سے حویدہ تھی۔ کھڑکی میں کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے نا؟ ہاں۔ میں اس کی تیز نظروں پر حیران تھا۔ تم بہت چالاک ہو، میں نے اس کو داد دی۔ کل کا کیا پروگرام ہے؟ کچھ ہے ذہن میں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں۔ لندن میں اتوار ہمیشہ تھکا دینے والا ہوتا ہے، ہر جگہ سیاحوں کا جھمگٹا، رش۔ لیکن میرے پاس ایک پروگرام ہے، دیکھو۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور اس میں سے چھوٹا سا ایک کارڈ نکالا، جس پر سنہری رنگ میں موت کی علامت، انسانی کھوپڑی اور 2 ہڈیاں بنی ہوئی تھیں، اور اس کے ساتھ خون کے مانند سرخ رنگ میں لکھا ہوا تھا، لندن والیٹ۔ او میرے خدا! میں ایک دم گھبرا گیا اور بولا، یہ کیا ہے؟ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہیں اس قسم کی چیزیں بھی پسند ہیں۔ مجھے پسند نہیں، لیکن یہ سب بہت اچھا اور منفرد معلوم ہو رہا ہے۔ دیکھو، یہاں لکھا ہے کمزور اعصاب والے لوگ تشریف نہ لائیں۔ وہ کارڈ میں ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے بولی۔ کن چکروں میں پڑ گئی ہو؟ یہ سب کاروباری ہتھ کنڈے ہیں، کاروبار بڑھانے کے طریقے۔ میں الجھ گیا تھا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ اس پر مزید لکھا ہے کہ 16 سال سے کم عمر بچے اور 70 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے تو اس میں کوئی دھوکے والی بات نظر نہیں آتی۔ سلویا نے وکالت کی۔ آخر یہ لندن والیٹ ہے کیا؟ میں نے زچ ہو کر پوچھا۔ یہ گڑیوں اور پتلیوں کا تماشا ہے، خون اور موت کا تماشا، اس نے وضاحت کی۔ کیا؟ میں پریشان ہو گیا۔ پلیز مارٹن، پلیز، یہاں چلتے ہیں نا۔ اس کا انداز نہایت دل فریب تھا کہ میں منع نہ کر سکا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ دوسرے دن اکتوبر کے مہینے کا سب سے خراب موسم تھا۔ آسمان سفید بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، کبھی کبھی روشنی کی کوئی کرن بادلوں میں سے رستہ بناتی ہوئی زمین کا رخ کرتی، مگر اگلے ہی لمحے بادل اس کو اپنی آغوش میں لے لیتے۔ یک ٹھنڈی ہوا ہڈیوں کے گودے میں اتر رہی تھی۔ دن بھر کمرے میں آرام کرنے کے بعد سپہر کے قریب ہم لندن والیٹ جانے کے لیے ہوٹل سے نکلے۔ سلویا کو توقع تھی کہ وہاں انجوائے کرنے کو بہت کچھ ہوگا۔ جب ہم لندن والیٹ گلی میں مڑے تو سلویا تیزی سے چلتی ہوئی مجھ سے آگے نکل گئی۔ بعض اوقات تم بالکل بچہ بن جاتی ہو سلویا، میں نے اسے پکارا۔ کوئی پرواہ نہیں، سلویا نے سردی سے کپ کپاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ منحوس سی گلی دریائے ٹیمز کے جنوبی کنارے پر لندن برج سے 100 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ راستہ قدرے ڈھلوان تھا۔ گلی کے اندر ایک طرف بیکار ناکارہ عمارتیں اور چند حالی پلاٹ تھے، جبکہ دوسری طرف جیل کی بلند فصیل کی مانند اینٹوں سے بنی ہوئی دیوار تھی جو دور تک چلی گئی تھی۔ شاید کبھی اس میں کھڑکیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوتا تھا کہ اب ان کی جگہ بھی اینٹیں چن دی گئی تھیں۔ اس کارڈ کے مطابق لندن والیٹ یہی جگہ ہونی چاہیے۔ سلویا نے کارڈ پر نظر ایک ڈالی، پھر منحوس عمارت کو دیکھنے لگی۔ ایسا لگتا تو نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ نہیں، یہی جگہ ہے، سلویا نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ دیوار کے ساتھ چلتے چلتے ہم ایک بڑے دروازے تک پہنچ گئے، جس پر سیاہ چمکدار رنگ کیا گیا تھا اور اس پر ایگزٹ 5 لکھا ہوا تھا، یعنی یہ باہر جانے کا دروازہ تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دروازے پر باہر کی جانب اس کو کھولنے کے لیے کوئی ہینڈل نہیں لگا ہوا تھا۔ ہم تھوڑا اور آگے بڑھے، آگے بھی اسی طرح کا ایک اور دروازہ تھا جس پر ایگزٹ 4 درج تھا۔ کتنے خارجی دروازے ہیں؟ سلویا نے حیرت ظاہر کی۔ مجھے یہ سب کچھ ناقابل فہم اور پراسرار سا لگ رہا تھا۔ جب ہم تیسرے خارجی دروازے تک پہنچے تو حیرت زدہ رہ گئے۔ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ سلویا تیزی سے آگے بڑھی، مگر پھر ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔
کیونکہ ایک نوجوان لڑکی تیزی سے اس دروازے سے باہر نکلی اور سڑک کے کنارے تقریباً گر پڑی۔ سلویا نے پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھا، مگر مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لہٰذا میں صرف کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اسی اثنا میں دروازہ دوبارہ کھلا اور اس بار ایک نوجوان تیزی سے باہر کو لپکا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور وہ کسی بچے کی مانند خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے گری لڑکی کے قریب پہنچا جو سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ سلویا اس جوڑے کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور پوچھنے لگی، کیا یہ سب اتنا خوفناک اور برا ہے؟ لڑکا کچھ بولا نہیں، بس اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ سلویا نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس منحوس جگہ سے بچنے کا یہ آخری موقع ہے جو مجھے مل رہا ہے، کیونکہ میں اس کھیل کے اثرات دیکھ چکا تھا، مگر میں یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ سلویا کا فطری ضدی پن اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بجائے پیچھے ہٹنے کے اب ضد میں آ گئی تھی، اور اب میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا چند پتلیاں واقعی سلویا اور مجھے ڈرا سکتی ہیں۔ سلویا نے پہلے قدم آگے بڑھائے، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد میں نے غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نوجوان ابھی تک اس لڑکی کو سنبھال رہا تھا۔ آسمان پر بادل اکٹھے ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے اندھیرا بڑھ رہا تھا اور ماحول افسردہ ہوتا جا رہا تھا، اور شاید پہلے سے زیادہ ڈراؤنا بھی، کیونکہ پوری گلی بالکل سنسان تھی۔ دفعتاً کسی بھاری انجن کے چلنے کی گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی۔ میں نے فوراً مڑ کر پیچھے دیکھا۔ گلی کے سرے پر ایک ڈبل ڈیکر بس نمودار ہوئی جو چنگھاڑتی ہوئی ہماری طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ کیچڑ میں لتھڑی وہ دیو ہیکل بس ایک ٹینک کی طرح آگے بڑھ رہی تھی۔ جب وہ طوفان کی طرح ہمارے قریب سے گزری تو میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی ڈرائیور تھا بھی یا نہیں، یا شاید مجھے نظر نہیں آیا۔ میں کانپ گیا، سردی شدید تھی۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے ہم آخری خارجی دروازے تک پہنچ گئے۔ یہ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ یہاں ایک ادھیڑ عمر جوڑا ایک دوسرے کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ ان کے رنگ زرد پڑ چکے تھے اور آنکھوں میں وحشت تھی، لیکن وہ نوجوان جوڑے کی نسبت کم خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمیں اس کے اندر جانا چاہیے؟ سلویا نے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے تنگ کرنا چاہ رہی ہے، لہٰذا میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب ہم داخلی دروازے پر پہنچ گئے جو نہایت ڈراؤنی، عجیب، بیہودہ قسم کی تصاویر سے مزین تھا۔ یہ دروازہ نہیں بلکہ ایک ڈیوڑی تھی جس کے اندرونی سرے پر ایک سیاہ رنگ کا دروازہ تھا۔ ڈیوڑی میں مدھم سی روشنی تھی اور دروازے پر کوئی اطلاعی گھنٹی نہیں، بلکہ دستک دینے کے لیے پرانی قسم کا ایک کنڈا لگا ہوا تھا جو شیر کے پنجے سے مشابہ تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، جس کی آواز یوں گونجی جیسے اس دروازے کے پار کوئی کنواں ہو۔ کتنی خوفناک آواز ہے! سلویا کھسک کر میرے بازو سے چپٹ گئی۔ تھوڑی دیر تک ہم اس دستک کا انتظار کرتے رہے۔ مایوس ہو کر جب میں دوبارہ دستک کے ارادے سے آگے بڑھا تو ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازے میں ایک کھڑکی نمودار ہوئی اور اس میں سے ایک چہرے کا سایہ لہرایا۔ کیا چاہیے؟ ایک کھرکھراتی ہوئی آواز آئی۔ اندر آنا ہے، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، اس آواز نے کہا اور کھڑکی بند ہو گئی۔ پھر دروازے میں چابی گھومنے کی آواز آئی۔ یہ لوگ ہر بات میں ڈرامہ پیدا کر دیتے ہیں۔ مجھے غصہ آ رہا تھا۔ مارٹن، یہ سب بہت ڈراؤنا لگ رہا ہے نا؟ سلویا سختی سے میرے ساتھ چپک گئی، اتنا کہ مجھے اس کے بدن کا گداز پن صاف محسوس ہو رہا تھا۔ دروازے کا باری کنڈا گرنے کی آواز آئی اور پٹ بغیر کوئی آواز پیدا کیے کھل گئے۔ میں نے جلدی سے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن دروازے پر موجود آدمی نے مجھے روک دیا۔ وہ ایک عام سا شخص تھا، ٹھگنا، موٹا، ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں ملبوس، ایک روایتی خشک سا انگریز۔ بجھا ہوا سگریٹ اس کے ہونٹوں میں اٹکا ہوا تھا۔ بغیر کچھ بولے اس ہونک شخص نے 2 ٹکٹ ہماری طرف بڑھا دیے، جو رقم ادا کرنے کے بعد میں نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیے۔ وہ آدمی ہمارے آگے آگے چلنے لگا اور ہمیں لے کر شاہ بلوت کی لکڑی سے بنے ایک مضبوط دروازے تک پہنچا۔ یہاں سے سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھیں۔ وہاں ایک اور دروازہ تھا اور اس کے بعد ایک طویل راہداری۔ اگر تم لوگ باہر جانا چاہو تو خارجی دروازہ بھی موجود ہے، اس آدمی نے کہا، اور پھر ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر لنگڑاتا ہوا ایک طرف کو اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں نے سلویا کا ہاتھ تھاما اور دروازے کو دھکیل کر کھولا۔ آگے پھر سیڑھیاں تھیں، جن کے سرے پر ایسا ہی ایک اور دروازہ تھا۔ ملگجی سی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میرے اعصاب تن گئے۔ کچھ عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ روشنی کے لیے پرانے زمانے کی مشعل نما کوئی چیز جل رہی تھی،
جس میں سے دھواں بھی اٹھ رہا تھا اور سلفر جلنے کی بو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جب ہم نچلے دروازے تک پہنچے تو اپنے عقب میں ایک گڑگڑاہٹ سنی، کوئی چیز کھسکی اور پھر کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک گھٹی گھٹی سی چیخ سنائی دی۔ میں غیر ارادی طور پر مسکرا دیا۔ ایسی چیزیں گھٹیا قسم کے ڈراؤنی فلموں اور تھیٹر ڈراموں میں عام ملتی ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے دروازے کو دھکیلا، مگر اندر نظر پڑتے ہی میرے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہ کمرہ ایک محراب نما تھا اور اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے کئی تاریک کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان چلنے کے لیے راستہ تھا۔ ماحول سرد اور دیواریں نم تھیں، جن سے عجیب ناگوار بو اٹھ رہی تھی، ایسی بو جیسے ٹھہرے ہوئے پانی کا کوئی گندا سا تالاب ہو۔ وہاں کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ہر طرف سے سسکیوں کی آوازیں پھوٹ رہی تھیں۔ ہم آگے بڑھے تو ہمارے پیچھے دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ ہم اس محراب کے نیچے رک گئے۔ سلویا میرے کندھے سے کندھا جوڑے کھڑی تھی۔ ہم لوگ اپنی ہمت مجتمع کر کے پہلے کمرے تک پہنچے۔ قریب پہنچتے ہی اچانک کوئی چیختا ہوا اندھیرے سے نمودار ہوا اور ایک استخوانی ہاتھ نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم دونوں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ او میرے خدا! میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ حد ہو گئی ہے، سلویا نے سسکی بھری۔ وہ استخوانی سایہ چیختا ہوا دوبارہ اندھیرے میں دبک گیا۔ ہمیں اپنی سانسیں درست کرنے میں چند منٹ لگ گئے۔ پھر ہم اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہاں ایک نوجوان بری طرح گڑ گڑا اور رو رہا تھا، جس کی آنکھوں کے سامنے ایک نقاب پوش جلاد موت کا پھندا لہرا رہا تھا۔ نوجوان اسے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا اور جلاد کہکے لگا رہا تھا۔ میرے بدن میں اینٹھن شروع ہو گئی۔ جب جلاد نے موت کا پھندا اس بد نصیب کے گلے میں ڈالا تو اس نے بری طرح روتے ہوئے اس سے فریاد شروع کر دی۔ وہ بری طرح لرز رہا تھا۔ مجھے ان کی حیت دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اصلی انسان نہیں ہیں بلکہ پتلے ہیں۔ جلاد چند قدم پیچھے ہٹا اور اس نے پلی گھمانا شروع کر دی۔ وہ شخص رسی سے لٹک گیا۔ میں نے ایسا خوفناک منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص کی ٹانگیں کانپ اور لرز رہی تھیں، آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں، زبان ہونٹوں سے باہر لٹک رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص دم توڑ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ ہم آپ کو اس کہانی کے اگلے حصے میں بتائیں گے۔ اس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا مت بھولیے گا۔